ایک ایسا شیطان جو لوگوں کے ٹراما میں گھس کر ان کے جو گزرے ہوئے بیتے ہوئے لمحات ہوتے ہیں، جو کہ صدمے ہوتے ہیں اور وہ بھول نہیں پاتے، اسی چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ان میں گھس کر ان کی موت کا سبب بنتا ہے اور انسانوں کو مارتا ہے، اور ایسے مارتا ہے جیسے کہ انسان خود خواہش کرتا ہو مرنے کی اور ہنسی خوشی اس شیطان کی بلی چڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اور ہمیں ایک عورت کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام روز ہے، اور روز ایک تھراپسٹ ہے اور اپنے ایک مریض جس کا نام کارل ہے اسے دیکھنے جاتی ہے، جو کہ ایک عجیب قسم کے ٹراما سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر روز گھر واپس جا ہی رہی ہوتی ہے کہ ایک لڑکی ہاسپٹل میں آتی ہے جس کی طبیعت کافی ناساز ہوتی ہے، اور اسے دیکھ کر روز ہاسپٹل میں ہی رک جاتی ہے اور اس کا معائنہ کرنے کے لیے اب اکیلے اس کے پاس ایک روم میں جاتی ہے۔ لڑکی خاموشی سے ایک کونے میں چھپی ہوتی ہے اور ڈری ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے بچا لو، اس سے وہ مجھے مار ڈالے گا، اور مسلسل یہی بات کہہ رہی تھی۔ روز سمجھ نہیں پاتی کہ یہ لڑکی کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ مجھ میں آ جاتا ہے اور وہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آج اس نے بولا ہے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے اور آج وہ مجھے مار ڈالے گا، کچھ بھی ہو مجھے بچا لو۔ وہ اتنا تڑپتی ہے، اس کے آگے وہ اتنی منتیں کرتی ہے کہ روز کچھ بھی سمجھ نہیں پاتی اور اسے حوصلہ دیتی ہے کہ خاموش رہو، میں کچھ کرتی ہوں۔ لیکن اس کے کہنے سے پہلے ہی وہ لڑکی کہتی ہے کہ وہ یہیں پر موجود ہے، اور اچانک سے وہ گر جاتی ہے۔ روز اپنے پیچھے دیکھتی ہے، پیچھے دیکھنے کی دیر ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ وہ فون کو اٹھاتی ہے اور پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ وہ لڑکی عجیب طرح کی مسکراہٹ میں ہاتھ میں ایک نوکدار چیز لیے اپنے گلے کو ہنسی خوشی کاٹ رہی ہوتی ہے، اور روز اسی چیز کو دیکھتی ہے اور پھر خود ہی ٹراما میں چلی جاتی ہے۔ اور اب اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ کیسے اس لڑکی کی موت واقع ہوئی۔ اس کے سامنے ایک ڈیٹیکٹیو ہے اور دوسرا ڈیٹیکٹیو اس کا جو سابقہ منگیتر ہے۔ اس کے بعد روز اپنے گھر آتی ہے اور گھر آ کر اسی چیز کو سوچتی ہے کہ وہ لڑکی کیسے میرے سامنے مسکراتی ہوئی اپنی جان دے دی۔ اب گھر میں روز کا پتی ٹریور آتا ہے اور ٹریور اس سے اس کی وجہ پوچھتا ہے کہ کیوں آج وہ اداس ہے، تو روز اسے بتاتی ہے کہ آج اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کا پتی اسے باہر کھانے پر لے جاتا ہے۔ کھانے پر اس کی بہن اور اس کا پتی بھی ہوتا ہے۔ اس کی بہن کا نام ہولی ہوتا ہے اور یہ مل کر اب ڈنر کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران وہ آج کی ہوئی گھٹنا جو ہے وہ انہیں بتانا شروع کرتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ نارمل ہے اور ایسا لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ اچانک وہ دیکھتی ہے کہ اس کی اپنی بہن ہی اس کے سامنے مسکراتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور وہ اسے دیکھ کر اچانک ڈر جاتی ہے۔ اس کے بعد جوئل آتا ہے روز سے ملنے کے لیے، لیکن جوئل اس سے اس کا حال چال پوچھتا ہے، لیکن روز اس کی کسی بات پر توجہ نہیں دیتی اور ایک آرٹیکل پڑھتی ہے جس میں ویور جو کہ لڑکی مر چکی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کا جو پروفیسر ہے اس نے بھی خود ہی ہنس کر اپنی جان لی تھی۔ اور اس کے بعد اسے اپنی بہن کا فون آتا ہے اور کہتی ہے کہ مجھے رات کے لیے معافی دے دو۔ اس کے بعد وہ نیچے وہی لڑکی جو مری ہوئی ہوتی ہے ویور اسی کو دیکھتی ہے، اور یہ دیکھ کر یہ روز کارل کے قریب سے گزرتی ہے اور کارل اسے دیکھ کر عجیب ہنسی ہنستا ہے، اور جسے وہ اچانک ہی ایک خوفناک چلاوے میں اس کے اوپر چلانا شروع کر دیتا ہے، جسے دیکھ کر روز ڈر جاتی ہے اور اس کنٹرول کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بلاتی ہے۔ روز کا باس اسے کہتا ہے کہ تمہیں چند دن ریسٹ کی ضرورت ہے، جس پر روز رات کو پھر اپنی بہن کی برتھ ڈے کے لیے اس کے بیٹے کے لیے گفٹ پیک کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک سیکورٹی الارم بجنا شروع ہو جاتے ہیں اور روز انہیں دیکھ کر پھر خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ فرسٹ لائن سیکورٹی سے کال آتی ہے۔ پہلی کال تو اس کا ابراہم تھا، لیکن دوسری کال پر اب پولیس اس کے گھر کا معائنہ کرنے کے لیے آ جاتی ہے، لیکن پولیس کو کچھ نہیں ملتا۔ یہاں پر اس کا ہسبینڈ ٹریور بھی آ جاتا ہے۔ ٹریور کو یہ بتاتی ہے کہ اس دن ہاسپٹل والا قصہ جو ہے یہ اب اس کے دماغ پر ہیوی ہو رہا ہے اور اس سے کچھ بھی کروا دے گا۔ اب وہ دوبارہ ریکارڈنگ سننے لگتی ہے جو کہ اس کی اور وہ لڑکی کے درمیان ہوئی باتیں تھیں۔ اس میں وہ لڑکی کا بھوت آ کر اسے پھر سے ہانٹ کرتا ہے، جس پر یہ ڈر کر ایک چاقو اٹھاتی ہے، لیکن سامنے دیکھنے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا اپنا ہی پتی ہے۔
یہ سب کچھ ہونے پر یہ اپنی پرانی باس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ حادثے ہو رہے ہیں، جس پر اس کی باس اسے بتاتی ہے کہ تم نے میری پوری کلاسز لینی ہوگی اور یہ ٹراما کی جو کنڈیشن ہے اس سے تم باہر آ سکتی ہو اگر تم ریگولر میرے پاس آتی جاؤ۔ اس کے بعد روز ہولی کی برتھ ڈے پر چلی جاتی ہے گفٹ لے کر، لیکن جب یہ گفٹ ہولی کا بیٹا کھولتا ہے تو اسے اس کی مری ہوئی بلی ملتی ہے، جس پر اسے سب برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن روز چلا کر کہتی ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں اور جا کر ایک ٹیبل میں گرتی ہے اور بری طرح چوٹل ہو جاتی ہے، جس پر اس کا باس اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم کسی بیماری سے جونج رہی ہو جس پر تمہارا اب گھر میں ریسٹ کرنا لازمی ہے، جس سے روز پریشان ہو کر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گھر میں جاتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کو ساری باتیں بتاتی ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا قصے ہو رہے ہیں، جس پر اس کا ہسبینڈ اس سے کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور بتاتا ہے کہ تمہیں جو ہے دماغی بیماری ہے اور اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ روز لیکن اس کی کوئی بات نہیں مانتی اور پھر سرچ کرنے کے لیے چلی جاتی ہے کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ساری رات روز جاگتی رہتی ہے اور اپنی جو پچھلی زندگی ہے اس کو یاد کرتی ہے۔ اس کے بعد روز پریس رپورٹر بن کر وہ پرنسپل کی وائف کے پاس جاتی ہے اور اس کی موت کی وجہ پوچھتی ہے۔ اس کی وائف بتاتی ہے کہ وہ کچھ دنوں سے بہت ہی بیتاب رہتے تھے، جب سے اس نے ایک لڑکی کو آتما ہتیا کرتے ہوئے دیکھا تو اسے بہت سی اینٹی نظر آتی تھی اور تمام اینٹی اسماعیل کی شکل میں ہی اسے نظر آتی تھی۔ اس کے بعد وہ بتاتی ہے کہ یہ اس کے بھائی کی تصویر ہے جو کہ 20 سال پہلے مر گیا تھا اور اسے 20 سال پہلے اسی بھائی کی آتما نظر آتی تھی۔ اب اس سے اور سوال کرنے پر اس کی بیوی کو شک ہوتا ہے کہ یہ کوئی پریس رپورٹر نہیں ہے، اسے اس گھر سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے۔ اس کے بعد اینا اب اپنے سابقہ منگیتر کے پاس جاتی ہے جس کا نام جوئل ہوتا ہے۔ جوئل کے پاس جا کر اسے کہتی ہے کہ میری مدد کرو اور وہ جو پروفیسر ہے جو مر چکا ہے اس کے بارے میں نکالو۔ وہ دیکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ پروفیسر نے اس لڑکی کو مرتے ہوئے جب دیکھا تھا تو اس کی شراپ اس کے اوپر بھی آ گیا تھا، اور جب وہ CCTV ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس لڑکی نے اپنے آپ کو مارا اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو ہی قتل کر لیا۔ اور جب یہ اپنے آپ کو مار رہا تھا تو یہ زوم کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک کریپی اسمائل دے رہا ہے اور کریپی اسمائل کرتے ہوئے ہی اپنی جان دے دی۔ تو اس پر جوئل کو لگتا ہے کہ ضرور اب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ایسی کہانی ہے جو وہ نہیں جانتا ہے، اور اس کی کھوج میں جوئل اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ جب روز گھر واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ ریور، اس کی جو باس ہے، وہ اس کو لے کر گھر پہ پہلے سے موجود تھا۔ وہ اب اپنے ہسبینڈ کو سمجھتی تھی کہ اس کا ہسبینڈ اسے پاگل سمجھتا ہے، تو ان کے درمیان بحث شروع ہو جاتی ہے جس پر غصہ کر کر وہ باہر چلی جاتی ہے، اور باہر جاتی ہے تو اپنی بہن ہولی کے گھر جاتی ہے جس پر وہ اپنی بہن کو اکیلے میں لے جا کر اسے کہتی ہے کہ میرے ساتھ عجیب گھٹنائیں ہو رہی ہیں جس پر مجھے اور آتمائیں نظر آتی ہیں، جس پر اس کی بہن کہتی ہے کہ تم بھی ہماری موم کی جیسی اب بیمار ہونا شروع ہوگی ہو، تمہیں کوئی آتمائیں نظر نہیں آتی بلکہ تمہاری مینٹلی کنڈیشن بہتر نہیں ہے اور تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ جس پر ان میں شدید بحث ہوتی ہے اور وہ آپس میں بحث کرنا شروع کرتی تھی، جس پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں ہی یہ ہولی جو ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ روز کو اکیلی گھر پر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، اور جس پر ان دونوں کی بحث ہوتی ہے اور آخرکار اس کی بہن اس سے لڑ کر اندر چلی جاتی ہے اور روز اکیلی اب وہ باہر گاڑی میں ہوتی ہے کہ وہ اینٹی اس کی بہن کی شکل لے کر اسے ہانٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور گاڑی میں چلانا شروع کر دیتی ہے۔ اب شام کو اسے جوئل کی کال آتی ہے اور جوئل اسے بتاتا ہے کہ اس نے اس کیس پر انویسٹیگیشن کی ہے اور یہ موتیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک چین بنا رہی ہیں اور ایک کی موت دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کہتا ہے کہ پورے جو ہے نا 20 لوگوں کی ہتیا ہوئی ہے، جس میں سے 19 مارے گئے ہیں اور ایک ابھی بھی زندہ ہے جو کہ جیل
میں ہے۔ اب روز اسے کہتی ہے کہ مجھے اس آدمی کے پاس لے چلو، تو جس پر جوئل مان جاتا ہے اور اسے اس آدمی کے پاس لے جاتا ہے۔ راستے میں اسے بتاتی ہے کہ اب وہ بھی اس شراب کا شکار ہے، جس پر اتنی دیر میں وہ جیل کے اندر پہنچ جاتے، اور روز وہ اس آدمی کے پاس جاتی ہے اور اس سے اس تمام موتوں کی وجہ پوچھتی ہے اور شراب کے بارے میں پوچھتی ہے، جس پر وہ آدمی اسے بتاتا ہے کہ یہ ایک ایسا خطرناک شراب ہے جو کہ ایک سے دوسرے کو پھیل جاتا ہے، اور اسی طرح وہ مجھے بھی شراب لگ گیا تھا، لیکن میں نے کسی اور کو جب مارا تو میری بیوی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، جس پر وہ شراب اسے لگ گیا، اور یہی کہہ کر وہ رونا شروع کر دیتا ہے، جس پر یہ روز چلا کر کہتی ہے کہ مجھے بھی یہ شراب لگ چکا ہے، جس پر یہ آدمی بھڑک اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم یہ شراب مجھے چڑھانے آئی ہو، اور وہ پولیس والے اسے کنٹرول کر لے جاتے ہیں، جس پر اب روز گھر جاتی ہے تو وہ ڈاکٹر میڈلین کو دیکھتی ہے۔ ڈاکٹر میڈلین اس کے گھر پر موجود ہوتی ہے اور اچانک فون کی گھنٹی بجتی ہے، جس پر ڈاکٹر میڈلین ہوتی ہے، اور وہ سامنے جو دیکھ کر ڈر جاتی ہے، کیونکہ سامنے تو وہ اینٹی ہوتی ہے جو کہ ڈاکٹر میڈلین کے بھیس میں ہوتی ہے، اور وہ ہنسنا شروع کر دیتی ہے، جس پر روز ڈر جاتی ہے، اور یہ اینٹی اس سے کہتی ہے کہ آج تمہارا آخری دن ہے، جو تم مرضی کر لو، جس پر روز سوچتی ہے کہ وہ کسی کو مار کر اپنا شراب توڑ دے گی، اور وہ کالف کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، اور سامنے جو اس کا پروفیسر بھی اسے دیکھ لیتا ہے اور شراب اس پر چلا جاتا ہے، جس سے کہ یہ سپنے سے اٹھتی ہے اور یہ ایک سپنا ہوتا ہے، اور اب روز وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، اور دو راستے میں اسے جوئل کی کال آتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ شہر کی تمام پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کو تم سے خطرہ ہے، اور جوئل کو روز بتاتی ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بہت ہی دور جا رہی ہے، وہ دور کہیں وہ ان کے پرانا گھر ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس گھر میں اب کوئی نہ آئے جائے گا، اور جو وہ اینٹی ہوگی اور کسی کو کوئی اسے ایسا کام کرتے دیکھے گا بھی نہیں۔ اب روز اسی گھر میں رہنے کا فیصلہ کرتی ہے اور اس اینٹی سے لڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ روز اب ایک سائیڈ پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور وہ اینٹی کے آنے کا ویٹ کرتی ہے۔ اچانک اسے اس کے موم کے روم سے ایک رونے کی آواز آتی ہے، اور جب وہ روم میں جا کر دیکھتی ہے تو اس کی مدر سامنے ہوتی ہے اور وہ رو رہی ہوتی ہے۔ اس کی مدر اس کو پرانی سب یادیں یاد دلاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹروما میں گئی ہے، اور اس وجہ سے روز رونا شروع کر دیتی ہے، اور یہی یہ اینٹی چاہتی تھی جبکہ وہ کمزور ہو۔ اور اچانک روز کہتی ہے کہ یہ سب اصل نہیں ہے، اور تب ہی وہ اپنی اصلی حالت میں وہ اینٹی آ جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم اپنے دماغ سے نہیں بھاگ سکتی اور تمہیں ہر حال میں مرنا ہے، جس پر روز کوشش کر کے اس کا ہاتھ توڑتی ہے اور اسے لالٹن کی مدد سے جلا دیتی ہے، جس پر وہ اس گھر سے باہر آ جاتی ہے اور سیدھے جوئل کے گھر میں چلی جاتی ہے، اور جوئل سے جا کر ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں ساری عمر لوگوں سے بھاگتی رہی کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ یہ تمام چیزیں وہ جوئل کو بتا ہی رہی تھی کہ اچانک جوئل کریپی اسمائل کرتا ہوا اس کی طرف دیکھتا ہے، اور یہ دیکھ کر روز ڈر جاتی ہے، کیونکہ روز ابھی تک اسی گھر کے اندر موجود تھی، اور وہ ڈر کر جب باہر بھاگتی ہے تو باہر وہ اصل میں جوئل سے ملتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ اینٹی ہے، اور پھر ڈر کر اندر جب آتی ہے تو اسے وہی اینٹی اپنی پھر اصل حالت میں آتی ہے۔ وہ ابھی تک تمام اپنے دماغ کے ساتھ ہی کھیل رہی تھی، اور وہ اب اینٹی کہتی ہے کہ تمہیں مرنا ہی ہوگا، اور وہ اینٹی اپنی ریئل فیس میں آتی ہے، جو اس کا ریئل فیس ہوتا ہے بہت ہی بھیانک ہوتا ہے، اور اب وہ اس کا منہ کھول کر اس کے اندر چلا جاتا ہے، اور اب جو روز ہوتی ہے وہ کریپی اسمائل کرتے ہوئے جوئل کے سامنے ہی اپنے آپ کو آگ لگا دیتی ہے، اور جوئل کے سامنے ہی وہ یہ مرتی ہے، یعنی کہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ شراب ابھی ختم نہیں ہوا اور یہ چلتا ہی جائے گا۔ اگر دوستو آپ چاہتے ہیں